امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یقیناً ایمان والوں کے لیے سبحان اللہ جہاں انہیں اخروی کامیابی دلاتی ہے، وہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایک انسان کو ایک صحت مند زندگی بھی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں الحمدللہ ان کا ہم نے تذکرہ کیا اس پروگرام میں اور کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور یہ تمام، اور پانی کس طرح پیا کرتے تھے، الحمدللہ یہ تمام کا میں نے ذکر کیا، کئی دفعہ ذکر کیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اسی روٹین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، یقین جانیے کہ آج جو یہ بڑی بڑی بیماریاں جو آج کے ڈاکٹرز، آج کے بڑے بڑے جو ہے ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں بیماریوں پر، اور ان کی بیماریوں کے نام بھی تجویز کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ ان کے لیے دوائیوں کی تشخیص بھی کی جا رہی ہے، ان تمام بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر ہم گھروں کے اندر تھوڑا سا اپنے روزانہ کی روٹین کے اندر اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں، خاص طور پر کہ ہم نے کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور عظیم نعمتیں ہیں جنہیں روز ہم الحمدللہ کھاتے ہیں، خاص طور پر صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی، لیکن اگر ان کو تھوڑا سا نبوی زندگی کے مطابق لے آئیں تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا اور کھانا صحت کے لیے بھی مفید بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کھاتے وقت ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ بار بار نہیں پینا چاہیے، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے اور سنت کے خلاف بھی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل جو ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں اس سنت کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو نماز کے ساتھ یا اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دین کا حصہ تو اپنی جگہ پر، لیکن سبحان اللہ یہ ہمارے صحت کے لیے مفید ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا کہ مسواک جو ہے ایک لکڑی ہے، بظاہر آپ یہ دیکھیں کہ لکڑی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی آج تو زبردست قسم کے ٹوتھ برش آ چکے ہیں نا، اور اتنے کہ کہتے ہیں کہ وہ الیکٹرک والا آ چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے اور پھر یہ ایسا کرتا ہے، یعنی کہ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسواک کی سنت بتلائی، فرمایا تم مسواک کرتے رہو تو تمہیں صرف منہ کی پاکیزگی نہیں ملے گی بلکہ تمہیں منہ کی پاکیزگی بھی ملے گی، تو سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں رب کی رضا بھی ملے گی۔ دیکھیے، صرف ایک مسواک کرنے پر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق امتی، پوری حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر گرا نہ گزرتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں اس کو ہر نماز کے ساتھ اس کو لازم قرار دیتا، مسواک کو۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے وہ ہم سے اس قدر محبت کیا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی لاج رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ ظاہری بات ہے ہم روزانہ کتنا کھاتے پیتے ہیں، کیا صورتحال ہے، اور غذائیں ہماری کس قسم کی ہو چکی ہیں، ان کے اندر کیا کیا، تو یہ سب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے۔ اچھا، اس میں مسواک کے اندر پیلو کی جو ہے مسواک پسندیدہ ہے، نیم کی مسواک بھی کر سکتے ہیں آپ، اس طرح اخروٹ کے درخت کی بھی مسواک کی جا سکتی ہے، دریک کی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن جو شوگر کے مریض ہیں وہ نیم کے درخت کی مسواک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام مسواک کے سب سے ادنا جو چھوٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ جب انسان کا خاتمہ ہوگا، ایمان والے کا جب خاتمہ ہوگا تو سبحان اللہ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ یہ زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام تو صرف اور صرف آپ کے نام ہے، آپ کے سوالات، یقیناً آپ کی صحت، آپ کے سوالات اور جوابات ہوں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں،
تو وقت ہوا آپ کی کالز کا، کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام کوشش یہ کیا کریں کہ سبحان اللہ خود بھی تعلیمات نبوی پر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، کوشش کریں روزانہ کی معمولات میں اپنے گھر کی ڈائننگ آپ کی جو کھانے کی ٹیبل ہے اس پر بھی جب کھانا سجائیں، کس طریقے سے کھانا ہے، کیسے بیٹھ کے کھانا ہے، یہ تمام چیزیں گھر کے اندر پابندی کریں۔ نہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامنے آویزہ کر دیں، کوئی بھول جائے تو اس کو دعا بھی یاد آ جائے، شروع میں دعا، آخر میں، درمیان میں بھی اگر کوئی آخر میں بھول جائے تو درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے شروع میں بھول جائیں تو درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اسی طریقے سے یہ دعائیں جو ہے جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں لکھ کر لگا دیں، اور اسی طریقے سے باقی بھی جو دعائیں ہیں یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر ہے، کیونکہ دور حاضر کے اندر افراتفری کا معاملات ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں لگا دیں لکھ کر، یا ماشاءاللہ ایک اس کا پرنٹ نکال دیں، تو انشاءاللہ ضرور لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی برکت سے ہمیں اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وقت ہوا آپ کی کالز کا، کالز کو شامل کرتے ہیں۔ فرسٹ کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن؟ جی امی کا نام ہے سلطانہ، عمر 80 سال اور 61 kg وزن۔ ان کا یہ ہے کہ پہلے نا یوزلی صبح لو شوگر آتی تھی، رات کو ہائی آتی تھی، ابھی بھی رات کو ہائی ہے لیکن کافی دنوں سے صبح بھی ہائی آنے لگی ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے وہ میتھی کے بیج کا پانی استعمال کرنے کو کہا تھا، وہ امی پوچھے وہ صرف رات کو لیں یا صبح بھی لے سکتے ہیں؟ اور آخری بات یہ، وہ آپ نے کریلا بتایا تھا شوگر کے لیے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کس طرح استعمال کریں کریلا شوگر کے لیے؟ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ میری جی نام، عمر، وزن، شہر؟ میں کیا نام ضروری ہے؟ جی بہن آپ بتائیے کہ عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی 50 سال ہے۔ بھائی کے لیے پوچھ رہی ہیں ان کا نام؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک بزرگ، ٹھیک ہے، ان کی عمر 50 سال ہے، ٹھیک ہے۔ وزن؟ وزن ان کا ہے 70۔ 70؟ یا جی جلدی سوال کیجیے۔ وہ میری مما کو نا ڈائبٹیز ہے، تو جو وہ جب کھانا کھاتی ہیں نا تو ان کی وہ آپ مما کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، ابو کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ مما کے بارے میں پوچھ رہی۔ جی امی کے بارے میں، جی امی کو کیا ہے، ڈائبٹک ہے؟ مما کو ڈائبٹیز ہے، وہ جب کھانا کھاتی ہیں ان کو الٹی آتی ہے، ان کی نا لاتیں نہیں، مطلب جب ان کی لاتیں نہیں کام کرتی، مطلب نہ وہ ان سے چلا نہیں جاتا۔ کھانا کھاتی ہیں تو الٹی آتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان سے چلا نہیں جاتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے؟ ہاں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امی کو بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول؟ ہاں جی بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، نارمل رہتا ہے؟ مطلب کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی نارمل رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے لیے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں پلیز۔ جی نام، عمر، وزن؟ نام سارا ہے، عمر 52 ایئرز اور وزن 71 kg۔ سوال؟ میں کوئی 3-4 سال سے مجھے پری مینوپاز ہو رہا ہے، میرے پیریڈ بہت ارریگولر ہیں، اس دفعہ 3 مہینے بعد پیریڈ آئے اور 2 ہفتے ہو گئے ابھی تک بلیڈنگ نہیں ختم ہوئی، اور خون کے لوترے اتنا سارا خون نہیں، انگلش میں کہتے ہیں نا لمپس، خون کے لمپس۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو شوگر ہے؟ وہ ٹائپ 2 دوا کھاتی ہوں، انسولین پہ نہیں ہوں۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی آپریشن وغیرہ آپ کا؟ جی سوری؟ آپ کا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے؟ نہیں کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بس میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے سوال ہے کہ بال بہت گرتے ہیں تو بالوں کے لیے کچھ بتائیے۔
اچھا بال بہت گرتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ وزن کتنا ہے؟ عمر ہے 50. وزن کو نہیں پتا. 11 stone. اچھا بال بہت گر رہے ہیں تو ابھی بال رکھ کر کے کرنا بال کیا ہے کو آپ نے؟ کہتے ہیں جی. جی چلیں گپ شپ لگا رہا ہوں میں آپ سے. بال گر رہے ہیں جی سر کے بیچ بال میں سے بہت گر گئے؟ گرتے ہیں. سر اس کے لیے سارے بال شکر گر کر. گئے یا بیچ میں سے صرف اڑ گئے؟ نہ وہ سارے میں جب کنگھی کرتے ہو اتنے بال نکلتے ہیں نا وہ زیادہ ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بیچ سے بال گرے تو بولتے ہیں جو ہے پیسہ آتا ہے. شاید وہ آپ کے پاس پیسہ آیا ہو. مذاق کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے پلیز مجھے کوئی دوائی بتا. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا گپ شپ بھی لگانا چاہیے نا بیماروں کو صحت کے لیے، انشاءاللہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں اور فائدہ بھی ہوا ہے مجھے. الحمدللہ. نام، عمر، وزن؟ ہاں میں نازیہ بول رہی ہوں لندن سے. نازیہ جی. عمر، وزن؟ عمر 40، وزن 80. جی اب بتائیے سوال کیا ہے اور آپ کو فائدہ کس چیز میں ہوا اس کا بھی بتائیے. حالی فائدہ تو وہ کلنجی کی تیل سے ہوا تھا اور صبح نہار کس مرض پیٹ. کے لیے؟ کس مرض کے لیے؟ وہ مائیگرینس کے لیے تھا. مائیگرینس کے لیے تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جی ٹھیک ہو گیا. آپ کیا ہے؟ ہاں ابھی الحمدللہ. اب بتائیے آپ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بھی پریگننسیز ہوئے مس کیریج میں ختم ہو گئے تھے لاسٹ ایئر ہی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1 مہینے کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پھر وہ بڑھتے نہیں یا ایکٹوپک ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر نے کہا چانس کی بات شادی ہے. کو کتنے سال ہو گئے؟ شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ ایک سال ہی ہوئے. یہ دوسری 1 سال شادی ہی ہے ہوا میری. پہلی شادی سے ایک بچی ہے. ایک بچی ہے. اچھا ٹھیک ہے میں ذکر. اچھا آپ کا جو ہے وزن جو ہے یہ زیادہ ہے، تھوڑا سا وزن پر بھی توجہ دیں. باقی آپ کو شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ. بس مائیگرین کبھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیمار نہیں ہے الحمدللہ. اچھا یہ مس کیریج آپ کے 2 ہوئے ہیں، یہ کتنے وقفے سے ہوئے ہیں؟ 1 سال کے اندر؟ 1 سال کے اندر؟ ہاں ایک مارچ میں ہوا تھا اور پھر جولائی. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ کر آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ میری بہن. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر؟ نام نہیں بتاتی تھی. عمر میری 63. جی وزن؟ وزن 11 stone. جی سوال کیا ہے؟ سوال ہے میرے سر میں بہت زیادہ شانک، اس قدر شانک ہے نا جس طرح فونت نہیں آ رہی اس طرح بہت زیادہ ہے. تو کانوں میں اتنی جڑے چڑیاں نہیں بولتی اس قدر وہی ہے نا آواز بہت زیادہ ہے بھائی. اچھا یہ کتنا عرصے سے؟ یہ کوئی سال تقریباً ہونا پر 2-3 ماہ ہو گئے. بہت زیادہ بس ہو گئی. دونوں کانوں میں ہوتا؟ دونوں کانوں میں ہوتا ہے دونوں ایک کانوں کان میں ہوتا آواز اس قدر آواز آ رہی ہے نا کوئی سنائی ہو باہر نہیں دینا. اندر ہی آواز آتی ہے. کوئی درد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف سر میں کوئی درد نہیں ہے. اچھا شوگر، بلڈ پریشر؟ ہاں شوگر ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے میرا. شوگر کنٹرول رہتی ہے یا شوگر ہائی ہو جاتی ہے؟ نہیں شوگر آئی رہتی ہے. ٹیکے لگاتی ہوں، میڈیسن میڈفارمن کھاتی ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ روزانہ کتنا واک کرتی ہیں؟ واک تو اتنا نہیں ہو سکتا مجھے، طاقت ہی نہیں ہے تو کیا کروں، تھوڑی سی کرتی ہوں. ٹھیک چلے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، میری بیٹی 30 سال کی عمر ہے. 9 stone weight اس 12 سال دی تو کمر دا پریشان ہوا تو آج تک اس کو نہ رات کو سوتی ہے درد ہی درد. تو کچھ بتائیں پلیز. شادی شدہ ہے؟ جی شادی شدہ نہیں. اچھا شادی شدہ نہیں ہے. اچھا کمر کا آپریشن کیوں کروایا؟ کمر دا پریشر وہ سی اڈی ڈنگی ہے جنے میں سول جی آئی نہ تو چھوٹی عمر وچ
سائڈ تے ہڈی ہو گئی پچھوں. آپریشن کتنا عرصہ ہو گیا کرایا جی؟ آپریشن کوئی ہو گئے جی 20-25 سال. چھوٹی جی آئی تو یار انہوں نے آخیا آپریشن کرنا ہے کہ اس کو سانس نہیں آنے لگا, چلنے نہیں لگی, چیئر پر بیٹھ چلے گی, اس لیے وہ دن رات اس کو درد بہت ناس ہوتی ہے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی, انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی ناظرین کرام, انشاءاللہ اب جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے. ناظرین کرام, ہماری پہلی کالر ہیں سلطانہ, بلکہ ہر پروگرام میں جو ہے ان کی کال آتی ہے. اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے. 80 سال ان کی عمر ہے, 61 kg ان کا وزن ہے. پوچھ رہی تھی کہ ان کے پہلے جو ہے صبح کے وقت میں شوگر لو ہو جاتی تھی, شام کو جو ہے ہائی ہو جاتی تھی. اب صبح کے وقت میں بھی شوگر جو ہے ان کی ہائی ہو جاتی ہے اور شام کے وقت بھی ہائی ہو جاتی ہے, اس کے لیے کچھ بتائیں. دوسرا ان کا سوال تھا کہ میتھی کا جو پانی ہے وہ رات کو لیں یا صبح کو بھی لیں, اور اس کے علاوہ کریلے کو کس طرح استعمال کریں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ شوگر آپ کی ہائی ہے نا, تو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے میرا نسخہ ہے, میں نے ذکر کیا تھا. کالے جو 100 گرام, میتھی دانہ 100 گرام, اور السی کے بیج 100 گرام, اور اسی طرح 100 گرام اس میں کاجو ڈالیں. یہ اس کو سب کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں. رات کو سوتے وقت یا صبح کے وقت میں, اگر رات کے وقت میں آپ میتھی دانہ لے رہے ہیں کنٹینیوسلی, تو آپ صبح کے وقت میں پھر یہ لینا شروع کر دیں. صبح ناشتے کے اندر سیریل کے ساتھ لینا شروع کر دیں. جو بھی آپ سیریل یہ صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اس میں اس وقت اس کو لینا شروع کر دیں. ناشتے کے بعد یہ استعمال کرنا شروع کر دیں, اس سے آپ کی شوگر جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ روٹی کا استعمال آپ کم کریں, کیونکہ روٹی کے اندر بھی ایک باقاعدہ شوگر ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑی سے اس پر توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے, اب عمر کا تقاضا ہے, کھانا ہے, پینا ہے اور بیٹھنا ہے, چلنا پھرنا نہیں ہوتا. اب وہ غذا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہضم ہونے کے لیے تھوڑا سا چہل قدمی اگر کسی کے سہارے سے مل کر یا اپنے پاس آسا لے لیں, تھوڑا تھوڑا گھر میں چلنا شروع کریں, جتنا ممکن ہو سکے تھوڑا تھوڑا چلیں. اس سے انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ آپ کے کھانے کوشش یہ کریں کہ رات کا کھانا جو ہے وہ ذرا جلدی کھائیں, تو اس سے انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہوگا. اس کے علاوہ کیا کریں, کھانے کے بعد آپ کیا کریں کہ میتھی دانہ اور زیرے کا کہوا بنا کر اس کو بھی پی لیا کریں. میتھی دانہ اور زیرے کا کہوا بنا کر اس کو کھانے کے بعد آپ استعمال کر لیں. میتھی دانہ 1 چمچ اور زیرہ جو ہے وہ بھی ایک چمچ, اس کا کہوا بنا لیں. کھانے کے بعد اس کو تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد اس کو پی لیا کریں. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا, اور صرف کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے انشاءاللہ آپ کی شوگر بھی انشاءاللہ سے کنٹرول رہے گی. اچھا, دوسرا کھانے کے اندر جو ہے نا آپ لہسن کا استعمال کچھ زیادہ کریں, یعنی کہ لہسن کا استعمال جب کھانا پکاتے ہیں تو اس کو زیادہ پکائے نہیں, لیکن لہسن کا استعمال کھانے کے اندر ضرور کریں, اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. اچھا, میتھی کا پانی رات کو لیں, صبح بھی لیں. رات کو بھی لے سکتے ہیں, صبح کے وقت میں بھی. رات کو تو گیلا کریں گے, صبح لیں گے, تو یہی پانی آپ رات کو بھی لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے. اچھا, کریلا کس طرح استعمال کریں. شوگر کے مریضوں کے لیے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ایک نسخہ کہ کریلے کو کیا کریں کہ کریلا اس کو جوسر کے اندر گرائنڈ کر لیں. 3-4 کریلے جو ہے لے کر اس کو جوسر کے اندر گرائنڈ کر لیں, اس میں پانی ڈال دیں, گرائنڈ کر لیں, اس کا جوس بن جائے گا. اس کے اندر کیا ہے, تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں, اور پانی جو ہے اپنے ڈبو کر رکھیں, پانی کے اندر اپنے پاؤں ڈبو کر رکھیں. جب شوگر جس کی بہت ہائی ہو, اچھا اس میں خیال کرنا ہے کہ اس میں زیادہ نہیں رکھنا ہے, بس اوقات شوگر فوراً جو ہے شوگر کے مریضوں کے فوراً شوگر لو بھی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ انشاءاللہ جب آپ کو یہ محسوس ہو نا کہ آپ کی سانسوں کے اندر اور آپ کے گلے میں اس کا کچھ نہ کچھ کڑواہٹ آہستہ آہستہ محسوس ہوگی آپ کو انشاءاللہ, تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کی شوگر کافی کنٹرول ہو جائے گی. دوسرا بھنڈی والا نسخہ بھی ہے کہ بھنڈی جو ہے رات کو اس کو جو ہے گیلی کر لیں, یا دن میں جو ہے اس کو گیلی کر لیں, شام کے وقت میں اس کا پانی پی لیں, دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان میں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو اعصابی طور پر تقویت بھی ملے گی, اور اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ایک اور بہن تھی, ان کی والدہ صاحبہ 50 ایج ہے ان کی, 70 kg ان کا وزن ہے. شوگر ان کو جو ہے ان کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہے, اور اسی طریقے سے کھانا کھاتی ان کو کھانے کے اندر کھانے کے بعد جو ہے کھانا کھاتی ہے تو الٹی آ جاتی ہے, اور چلا بھی نہیں جاتا. بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے. گویا کہ ان کو اعصابی کمزوری بھی ہے, شوگر بھی ہے, اور ان کے دل میں ان کا جو ہے ممکنہ طور پر یہ ہے کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے, قبض ہونے کی وجہ سے جو ہے کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی, متلی کی شکایت ہوتی ہے. تو اس میں ایک تو یہ کریں کہ آپ رات کو ہلدی والے پانی کے اندر جو ہے آپ ہلدی والا پانی بنا لیں, اس کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر رات کو پی لیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد متلی کی شکایت الٹی آتی ہے, تو آپ جو ہے تھوڑی سی سونف بھون کر رکھ لیں اپنے پاس. سونف کو جو ہے تھوڑا تھوڑا چبا لیا کریں, اس سے متلی کی شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور بلڈ پریشر کے لیے میں ذکر کرتا ہوں, کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ.
جی کالس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام, عمر, وزن, شہر. It's Rabina Bibi from. Do you speak English? Sorry. Zarina, you can speak Urdu, is better for me. I don't. Okay, you can tell me. Okay, Zarina Bibi. Yeah, it's my mum. It's Rabina Bibi, 51 years old. Rubina Bibi. Yep. Okay. 71-year-old? No, 51. 51. Okay. Weight? 88 kilograms. 88 kilograms. Okay. MashaAllah. You can tell me. Yeah, basically, No. Do you know, is Mada the digestive system? Mm-hmm. Yeah, basically, my mum's got a digestive system problem. ٹھیک ہے. اچھا کتنا عرصے سے? How long? One second. She goes, it's been many years. When she eats something sweet or sour, she gets hot. یعنی کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو معدہ خراب ہے, کیا اس میں کیا ڈکاریں, کھانے کے بعد ڈکاریں آتی ہیں, یا ان کے سینے میں جلن رہتی ہے, یا ان کو فوراً جو ہے کھانا کھانے کے بعد فوراً جو ہے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے؟ کیا ان کے معدے میں کیا تکلیف رہتی ہے؟ معدے میں درد رہتا ہے, معدے میں السر ہے, کیا مسئلہ ہے؟ Sometimes it's jalan, and sometimes it's dakar. ٹھیک ہے. But no, not. میں ذکر مم کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی نام, عمر, وزن, شہر. نام زہرا اور وزن ہے 48 کلو. لندن سے بات کر رہی ہوں. اور عمر 48 ہے اور وزن کتنا ہے؟ نہیں, عمر جو ہے 14 سال ہے اور وزن 48 ہے. عمر 14 سال ہے. جی بتائیے زہرا کا کیا مسئلہ ہے؟ زہرا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پیریڈز کی پرابلم ہے. کافی دیر کے بعد آتے ہیں, 3-4 مہینے کا وقفہ پڑ جاتا ہے, اور اس کے منہ پہ دانے بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ نکلتے ہیں. تو ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, لیکن کوئی خاص چیز انہوں نے بتائی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہ اس کی سمجھ نہیں آ رہا. آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں گے پلیز؟ میں ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جی ناظرین کرام, اسی سوالات کی طرف انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ہماری بہن تھی, ان کی والدہ صاحبہ جو ہے ان کو شوگر کے حوالے سے میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ ان کو سے چلا نہیں جاتا. دیکھیں اس کے لیے میں نے ذکر کیا تھا میتھی دانہ اور آپ السی کے بیج, یہ گرائنڈ کر لیں, اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور میتھی دانہ اور السی کے بیج رات کو سوتے وقت اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. اس سے انشاءاللہ اعصابی طور پر طاقت بھی ملے گی, اور انشاءاللہ شوگر بھی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ بلڈ پریشر بھی اس سے کنٹرول ہو جائے گا. بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں, سونف اور دھنیا, سونف, دھنیا اور دار چینی, یہ 3 چیزیں لے لیں, اس کا کاوا بنائیں, اور 2 کپ یعنی کہ سونف 1 چمچ لے لیں, زیرہ 1 چمچ لے لیں, سونف 1 چمچ لے لیں, اور جو ہے دھنیا 1 چمچ, یعنی سوکھا دھنیا جسے کہتے ہیں, ثابت دھنیا, وہ 1 چمچ لے لیں. 1 ٹی اسپون کی بات کر رہا ہوں میں. اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں. اس کا کاوا بنائے, 2 کپ پانی ڈال کر جب سوا کپ رہ جائے اس کاوے کو پی لیں. آپ صبح کے وقت میں نہار منہ, اور شام کے وقت میں جب دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے اس میں پی لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے بلڈ پریشر انشاءاللہ کنٹرول ہوگا. ہماری بہن ہے ایک اور, سارا بہن ہے, ان کی عمر 62 ہے اور 71 kg ان کا وزن ہے. 3-4 سال سے ان کو مینوپوز, یعنی کہ خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو آخری جاتے جاتے جو ہے, اب جب پیریڈ جاتے جاتے یعنی کہ بہت جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, یعنی کہ کنٹینیوسلی تو جاری ہو جاتا ہے یا پھر رکتا نہیں. اب اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے بہترین یہ کہ اپنی غذاؤں کے اندر کوششیں کریں کہ زیادہ جو ہے گرم غذاؤں سے پرہیز کریں, ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں, اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے کے اندر سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, چکن کا استعمال بالکل بھی نہ کریں. اس کے علاوہ رات کو میتھی دانہ گیلا کر کے استعمال کریں. میں ذکر کرتا ہوں مزید بھی, چلتے ہیں ابھی مختصر سی ایک بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے انشاءاللہ العزیز. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. ناظرین کرام چلتے ہیں جوابات کی طرف، اور انشاءاللہ العزیز مزید بھی کالز انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ جوابات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری بہن تھی بہن سارا، انہوں نے ذکر کیا ان کو شوگر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو مینوپوز یعنی کہ خاص طور پر یہ ایام جب ان کے ختم ہوتے ہیں تو اس وقت بڑی تکلیف دہ یہ عمل ہوتا ہے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک تو رات کو میتھی دانہ جو ہے اس کو گیلا کر کے صبح کے وقت میں پانی اس کا استعمال کریں، میتھی دانے بھی کھا لیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ دن کے اندر نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ آرگینک ہلدی کا پاؤڈر، اگر وہ نہیں ہے تو آپ 3 انچ کا ہلدی یہ ملتی ہے نا بازار سے فریش ہلدی، تو 3 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں، اور اس کے اندر 1 چمچ سونف بھی ڈال دیں، اور اس کو جو اس کے ساتھ جو ہے ایک دارچینی کا 3 انچ کا ٹکڑا بھی ڈال دیں. اس کاوے کو ابالیں خوب اچھی طریقے سے، اور اس کاوے کو آپ جو ہے دن میں اس کو استعمال کر لیا کریں 1 سے 2 مرتبہ. اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ایک اور بھائی ہیں، ان کی عمر 50 ہے، اور ان کا وزن 11 سٹون ہے، بال گر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بال گر رہے ہیں. دیکھیں اس عمر میں کیا ہوتا ہے عمومی طور پر، یہ یو کے اندر تو جوان ہیں، ان کے سر کے بال گر گئے. تو میں نے جیسے کہ بطور ذوق کے بطور مذاق کے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں بیچ میں سے بال گر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایشیا میں یہ بڑی بات مشہور ہے نا کہ بھائی سر درمیان میں سے اگر بال گریں تو مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے. حالانکہ یہاں کے جو ویدر ہے اور گرم پانی کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا تو جوانوں کے بھی بال گر جاتے ہیں، غریب جو ہوتے ہیں ان کے بھی بال نہیں ہوتے سر پہ. تو بات یہ کہ آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ اگر عمر کے لحاظ سے گر رہے ہیں، آپ کی غذا کے اندر کوشش کریں کہ آپ فش کا استعمال کریں، کارڈ فش استعمال کریں، سالمن فش استعمال کریں. اس کے علاوہ اگر یہ فش استعمال نہیں کرتے، کارڈ لیور جو آئل ہوتا ہے وہ آئل استعمال کریں، وہ آئل بھی بہت مفید ہے، اس کے کیپسول استعمال کریں. اس کے علاوہ کیا کریں، آپ لے لیں یہ تل کا تیل اور فینوگریک آئل یعنی میتھی دانے کا تیل، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل. یہ تیل جو ہے لے لیں، ہم وزن لے لیں. ہم وزن لینے کے بعد یعنی 100 گرام لے لیں، اس کو مکس کر لیں، روزانہ پابندی سے اپنے سر پر لگائیں 2 وقت میں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی آپ بہتر محسوس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک پر توجہ دیں، قبض نہ ہونے دیں، پانی کا استعمال اپنا ٹھیک رکھیں. اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ کارڈ فش استعمال کرنا شروع کر دیں اور سالمن فش استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جن کے بال گر رہے ہیں، ایک تو دوسرا کام یعنی کہ فش کھانے سے اگر جن کی عمر کے لحاظ سے بال سفید ہو گئے، جلدی جوان ہے بچے، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، تو اگر وہ فش کھانا استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ یہ دیکھیں ان کے بال دوبارہ کالے ہو جائیں گے. بزرگوں کے نہیں ہو سکتے، وہ تو عمر کا تقاضا ہے، لیکن جوان جو ہے جن کی عمر سے پہلے جو ہے بال سفید ہو گئے تو ان کے لیے بہت مفید ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ جب بھی نہائیں تو زیادہ گرم پانی سر پر نہ ڈالیں، اس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور زیادہ کیمیکل والے شیمپو وغیرہ بھی استعمال نہ کریں. ہماری ایک اور بہن ہے، بہن نازیہ، 40 ایج ہے اور 80 kg ان کا وزن ہے. ایک نسخے کے بارے میں بتلا رہی تھی کہ الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوا. اب اس کے بعد پوچھ رہی ہیں کہ ان کے 2 مس کیریج ہو چکے ہیں، یعنی کہ 1 مہینے کے ہوتے ہیں اور ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے، اور 1 سال ہو گیا ان کی شادی کو، اور ایک مس کیریج مارچ میں ہوا ہے، 1 جولائی میں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کی دلی آرزو پورا فرمائے، اور جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت نصیب فرمائے. دیکھیں مس کیریج ہو جانا اس کی کئی علامات ہیں، کئی وجوہات ہیں. دیکھیں صرف اور صرف ہمارے ہاں یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں کہ وزن نہ اٹھائیں، سیڑھی نہ چڑھیں، یہ نہ کریں. سب سے بات دماغی سٹریس، سب سے بڑی بات میرے تجربے کی بات یہ کہ سب سے بڑی بات آپ کے دماغی سٹریس ہے. اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں، اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں، زیادہ برڈن اس میں نہ ڈالیں، زیادہ سوچ و بچار نہ کریں. اب دیکھیں خاص طور پر ہم ان ممالک میں آئے نا، تو ہمیں یہاں ان ممالک میں آ کر ان کی اچھی چیزیں تو لینی چاہیے. اب یہاں خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا جاتا ہے، ان کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے. خاص طور پر اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر کسی کی بہو اور یہ ہو جائیں تو اس کے لیے تو ایک مشکل ہو جاتا ہے، گھر کے کام کاج بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، باقی معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا جو شروع کے ایام ہوتے ہیں اس میں اپنے دماغ کو آپ جتنا ریلیکس رکھیں گی، تھوڑا سا کوششیں کریں کہ باہر جو ہے ایسی فضا کا، باہر کی کھلی فضا کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں آمد و رفت ہونی چاہیے. لیکن زیادہ چلنا پھرنا، زیادہ اٹھنا بیٹھنا، یہ چیز جو ہے نا دماغی طور پر وہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ جو ہے کہ آپ کے مس کیریج کا بھی سبب بن سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب وزن زیادہ ہو جائے نا، تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ابھی آپ کا وزن جو ہے 80 kg،
آپ کا وزن جو ہے آپ کی عمر کے لحاظ سے کم بھی جو آپ کا وزن ہونا چاہیے وہ آپ کا 65 kg آپ کا وزن ہونا چاہیے. 65 kg تھوڑا سا وزن آپ لوز کریں. وزن کے لیے کم کرنے کے لیے میرا کعوہ جو ہے وہ آپ استعمال کریں. سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، اور اسی طریقے سے اس میں اجوائن ہاف ٹی اسپون اس کے اندر کلونجی اور ہاف ٹی اسپون اس میں گرین ٹی. یہ کعوہ جو ہے آپ اس 2 کپ پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. صبح کے وقت میں بھی، دوپہر کے کھانے کے بعد بھی، اور شام کے کھانے کے بعد بھی آدھا گھنٹے کے بعد اس کعوے کو استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کریں گے آہستہ آہستہ. اچھا، کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلی آرزو کو پورا فرماتے ہیں، دوبارہ الحمدللہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، تو اب اس میں کوشش یہ کریں کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، چکن چھوڑ دیں. اور ابھی بھی آپ چکن چھوڑ دیں، چکن کا استعمال نہ کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آپ دوسری کوشش یہ کریں کہ میتھی دانہ جو ہے رات کو گیلا کر کے صبح استعمال کرنا شروع کر دیں. رات کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، پھر مجھے بتائیے گا. اس کے علاوہ اپنے ناف میں کلونجی کا تیل بھی لگانا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے. ہماری ایک اور اماں جی ہیں، ان کی عمر 63 ہے، 11 اسٹون کا وزن ہے. دیکھیں، نام بتا دیا کر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ہی کا سوال ہے، آپ ہی سوال کا جواب ہے دیا جا رہا ہے. تو بس اوقات کیا ہوتا ہے، نام میرا پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نام نہیں بتانا چاہ رہے. ٹھیک ہے، نہ بتائیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پروگرام ریپیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ دوبارہ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو سر میں درد رہتا ہے، اور ان کے کان میں جو ہے ان کے سر کے اندر جو ہے وہ شانک، یعنی کہ کانوں میں آوازیں آتی ہیں، اور دونوں کانوں میں آوازیں آتی ہیں، اور شوگر بھی ان کی ہائی رہتی ہے. دیکھیے، سب سے پہلے ایک تو یہ کہ اپنے شوگر ہائی کو کنٹرول کریں. وہ میں نے جیسے ذکر کیا، اب میں نے پہلے کالر کو بھی ذکر کیا تھا کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ بھنڈی کو گیلا کر لیں، اور یعنی کہ آپ اگر صبح گیلا کر لیں، شام کے وقت میں اس کا پانی پی لیں. دوسرا، کریلے والا جو نسخہ ہے اس کا جوس بنا لیں، اس کے اندر پاؤں کو آپ ڈبو کے رکھ دیں. تیسرا نسخہ جو ہے وہ میرا میتھی دانے کا ہے، اس کو کنٹینیوسلی آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. چوتھا جو آپ کے کانوں کے لیے ہے، تو کانوں کے لیے آپ ناف میں بھی کلونجی کا تیل لگائیں، اور ہفتے میں 2-3 مرتبہ جو ہے آپ کانوں کے اندر بھی کلونجی کا تیل ڈالیں. اگر کلونجی کا تیل نہیں ہے تو آپ دوسرا کام یہ کر لیں کہ یہ لہسن لے لیں، لہسن آرگینک لہسن لے لیں. 3 سے 4 توریاں تقریباً آپ ایک 4 چمچ تیل سرسوں کا لے لیں. 4 چمچ تیل سرسوں کا لے لیں، سلور کی کٹوری کے اندر اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے لہسن ڈال دیں. وہ خوب جلا دیں اس کے اندر. جب وہ جل جائے تو اس کو چھان کر اس تیل کو اپنے کان کے اندر ڈالیں. کانوں کے اندر انفیکشن ہوگا، کان کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوگی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کچھ کالز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، نام، عمر، وزن، شہر. میرا نام فیروز ہے، میری عمر 58 ایئرس ہے، 59، اور وزن میرا تقریباً 75 کلو گرامس ہے. جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لندن سے، فورسٹ گیٹ سے کال کرتا ہوں میں. جی جی جی، فرمائیے، سوال کیجیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے، مجھے ابھی تھوڑے سے لگ بھگ تقریباً 1 سال سے اسکن میں پرابلم ہو رہی ہے میرے کو. کیا ہے؟ ڈرائی اسکن ہے میری. تو ڈاکٹر نے مجھے بولا ہے کہ وہ ایسے سورائسس، تو وہ بیماری کیسی ہے کہ وہ آئے گی جائے گی. انہوں نے مجھے کریم دیا، اس سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن ابھی کافی ڈرائی ہونے لگتا ہے میری ہاتھوں کے اوپر، پیروں کے اوپر، تقریباً پورے باڈی کے اندر مجھے کبھی یہ پرابلم ہے. خراش بھی بہت آتی ہے اس میں، آپ کو جلن بھی کبھی کبھی بہت ہوتی ہے، اور بڑے بڑے پیچز ہو گئے ہیں پیروں کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر. اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو مجھے ذرا، نسخہ ہے تو مجھے بتائیں پلیز ذرا. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو سمجھ آ گیا نا میں نے کیا بولا آپ کو؟ جی جی، مجھے سمجھ میں آ گئی. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ بلڈ پریشر میرا تو الحمدللہ نارمل ہے، میرا کوئی پرابلم نہیں ہے میرے کو بلڈ پریشر میں. الحمدللہ. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو شوگر الحمدللہ میرے کو صرف کولیسٹرول کا پرابلم ہے، لیکن وہ بھی ہائی نہیں ہے، وہ بالکل بارڈر اندر ہے میرے کو، تقریباً 5 کے اندر ہے میرا. آپ دن میں پانی کتنا پیتے ہیں آپ؟ پانی میں بہت کم پیتا ہوں. دیکھیں جی، یاد رکھیے، جلدی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجوہات پانی کی کمی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، UK یورپ کے اندر جلدی بیماریاں کیوں ہیں؟ پانی کی کم استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے گھر میں جو ہے ہیٹنگ چلتی رہتی ہے، ہیٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر جانے سے تو رہے نا. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک کمرے کے اندر نا ایک ٹب کے اندر پانی بھر کے بھی رکھ دیں نا، آپ اس کو 1 ہفتے کے بعد دیکھیں تو وہ ٹب کے اندر پانی خشک ہو جائے گا. تو ہمارے جسم میں بھی تو پانی پیتے بھی کم ہے، اور پانی کا جو باڈی میں پانی ہوتا ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. ذرا اس پر جو ہے توجہ دیں، باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، میری عمر
45 سال ہے اور میرا وزن 85 ہے اور لندن سے میں بات کر رہی ہوں. نام کیا؟ آسیہ. جی بہن آسیہ فرمائیے. جی پیریڈ کا مسئلہ ہے, کبھی تو بہت زیادہ آتے ہیں اور رکتے ہی نہیں 3-4 مہینے کے لیے, پھر جب بند ہو جاتے ہیں پھر 3-4 مہینے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. وزن بہت زیادہ ہے اس لیے پھر میں کافی کوشش کرتی ہوں لیکن کہ کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. وزن کم کرنے کے لیے بھی کچھ بتا دیں. اور تھائرائیڈ تو نہیں آپ کو؟ جی نہیں تھائرائیڈ نہیں. مجھے بلڈ پریشر ہے اور شوگر بھی ہے. اچھا بلڈ پریشر جو ہے کتنا عرصے سے؟ بلڈ پریشر 2-3 سال سے ہے لیکن شوگر مجھے ہو گئی ہے 8-9 سال سے. اور مجھے فائبرومالجیا بھی ہے. جی فائبرومالجیا مسلز کی جو نہیں بیماری. جی 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 جی. اچھا اس کے علاوہ آپ کے جسم میں دردیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں؟ ہاں جی دردیں, اس کے لیے میں روز گولیاں کھاتی ہوں, وہ درد کی روز کھانی پڑتی ہیں, اس کے بغیر میں چل نہیں سکتی. سمجھ گئے. دیکھیں آپ پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آپ کو بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ نے مجھے بتایا تھا جو منہ کے لیے کشمش اور میتھی دانہ, تو اس سے مجھے بہت آرام آیا ہے الحمدللہ. میں 2 سال سے کچھ کھا نہیں سکتی تھی اور آپ کی اس سے آپ کے نسخے بہت اچھے تھے. میری بیٹی ہے وہ 35 ہے, تو اس کا وزن تو مجھے نہیں پتہ 70 ہے شاید. اس کے چہرے پر ایکنی بہت تھی بچپن سے, تو اس کے ابھی بھی دانے نکلتے ہیں لیکن چہرے کے نشان نہیں گئے. تو پانی تو ویسے بہت پیتی ہے, تو کچھ ایسا بتا ابھی ہے ابھی جو ہے ایکنی ہے, ابھی بھی آتے ہیں لیکن اتنے نہیں پہلے کی طرح, لیکن وہ سارے پہلے کے نشان ابھی تک ہیں. ابھی شادی شدہ ہے؟ ابھی جی شادی شدہ ہے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ. اور وہ انار کا نسخہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ انار وہ جو بلیڈر کے لیے آپ بتاتے ہیں نا, چھلکے کو کس طرح یوز کرنا ہے انار کے چھلکے کو. ٹھیک ہے جی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اپنے دعاؤں میں یاد. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرخندہ ہے اور میری ایج 62 یا 63 کر لیں, اور ویٹ 11 اسٹون ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 8-10 دن سے بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے, ڈائگنوز ہوا ہے. تو وہ ڈاکٹر بلڈ پریشر یہ 8 دن ہوئے ہیں. اچھا تو اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے, 3 دن ہوئے لیتے ہوئے, اور چکر بہت آتے ہیں اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اور ٹیبلٹ لے کے بھی تھوڑا نیچے آیا ہے. تو یہ 2 مسئلے تھے. ایک تو کوئی آیت پڑھنے. اچھا ایک بات بتائی نا آپ نے, ایک بلڈ پریشر ہو گیا آپ کو 8 دن سے, دوسرا یہ کہ آپ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا, اور کیا تیسرا کیا بتایا آپ نے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں, بس چکر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہائی ہے لو ہے؟ ہائی. ٹھیک ہے. کوئی قرآنی آیت یا پھر جو بھی آپ, مجھے گرم کی جیسے کلونجی ہے, یہ میتھی دانہ وغیرہ کھاتی تھی, یہ میرے منہ میں السر ہو جاتا ہے جب میں اس طرح کی چیزیں کھاتی ہوں. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ چکن کھاتی ہیں؟ جی چکن کھاتی ہیں؟ چکن میں ویجیٹیرین ہوں. اچھا ویجیٹیرین ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, پھر تو اچھا ہے. میں ذکر کرتا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں آپ. جی نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام صغیر ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ گنجے پن کا جو علاج ہے وہ جامع سے ہو سکتا ہے اور کتنا افیکٹو ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں. عمر کتنی ہے صغیر صاحب؟ 53. وزن 92 kg. 92 kg. اچھا یہ سر کے بال جو ہے سارے ختم ہو گئے یا کیا ہے کہ کہیں سے بال جھڑ کی بیماری ہے؟ نہیں ویسے سارے ختم نہیں ہوئے ہیں, لیکن آدھے سمجھ لیں کہ فرنٹ اور جو مڈل ہے نا, جو کرون ہے وہ تقریباً خالی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو میں نے ذکر کیا نا بطور مذاق بھی کہ وہ ہو سکتا ہے مال آپ کے پاس کافی آیا ہو.
ہوتا ہے پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام زہرا ہے اور میری عمر 30 سال ہے. زہرا 30 سال عمر. وزن کتنا ہے؟ وزن نہیں پتا. وزن پتہ ہی نہیں. اچھا یہ بتائیے کیا تکلیف کیا ہے؟ جی مجھے اندازہ لگ بھگ نارمل ہے آپ یا زیادہ موٹی تو نہیں ہے؟ اتنی زیادہ نہیں ہوں پر کم بھی نہیں ہوں. جی آپ 75 ہوگا. معلوم نہیں. اچھا چلیں سوال کریں. جی میرے ایام جو ہیں وہ ریگولر نہیں ہیں. اچھا کتنا عرصے سے؟ کافی عرصہ ہو گیا. تو اس کے لیے کیا استعمال کیا ابھی تک؟ ابھی کچھ نہیں. کافی عرصے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ 1 سال ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5-6 سال. 5-6 سال. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ شادی ہو گئی ہے؟ جی شادی شدہ پر بچے نہیں. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی کو 4-5 سال ہو گیا. میں ذکر کرتا ہوں میری بہن، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، میرے سر میں بہت زیادہ دانے نکلتے ہیں. سر پر دانے نکلتے ہیں؟ جی ان کو کھرچنے سے پھر خون نکلتا ہے ان سے. نہیں سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو سر پہ دانے نکلتے ہیں تو سر پہ خشکی ہے آپ کے؟ تھوڑی بہت جی، خارش بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، ابھی ہم چلتے ہیں کچھ جوابات کی طرف کیونکہ کافی سوالات ہو جائیں گے پھر جوابات رہ نہیں جائیں. اچھا جی ہماری ایک اور یہ اما جی ہیں، میں نے ذکر کر دیا کانوں میں جو ہے آئل ڈالیں اور اس کے علاوہ سارا ان کا میں نسخہ ذکر کر چکا ہوں. ہماری ایک اور بہن، ان کی عمر 30 ہے اور ان کا وزن جو ہے 9 اسٹون ہے. 12 سال ہو چکے ہیں. ان کی کمر جو ہے اس کا آپریشن ہوا تھا جب تقریباً بتا رہے ہیں کہ بلکہ یہاں تک کہ اب تو یہ کہتی ہیں کہ اس کو زیادہ ہی ہو گیا، یعنی 20-25 سال ہو گئے اور اب ان کی کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں کمر میں درد کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو میتھی دانہ استعمال کریں. دیکھیں ہم اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب میتھی دانہ ہی، حکیم صاحب میتھی دانہ ہی بتاتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ میتھی دانے کے بہت فوائد ہیں. اور دوسرا یہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، یہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر. اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 3 مرتبہ پڑھ کر اسے دم کریں. تو دوسرا آپ کیا کریں کہ سرسوں کا زیتون کا تیل لے لیں، کلونجی کا تیل لے لیں، تل کا تیل لے لیں. یہ 3 تیل لے لیں، ان کو نیم گرم کریں اور اس پر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اس آئل پر دم کریں. اس کو دم کر کے اپنے اس کو بچی کی کمر کے مساج کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا کیا کریں کہ میتھی دانے کو کیا کریں، اس کو استعمال کریں رات کو سوتے وقت جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں. اس سے کافی فاقہ ہوگا. اس کے علاوہ درد بہت زیادہ ہے تو پھر ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فریش ہلدی لے لیں یا پھر آپ آرگینک ہلدی لے لیں. تقریباً اگر آرگینک فریش ہلدی آپ نے لینی ہے تو کم سے کم آپ لے لیں 1 پاؤ لے لیں. 1 پاؤ لے لیں اور اس کو جو ہے نا اس کو پورے کو آپ اس کو جو ہے کدو کش کر لیں. کدو کش کرنے کے بعد اب اس کا کیا کریں کہ آپ اس کو تھوڑا سا سرسوں کا تیل کے اندر اس کو ہلکا سا بھون لیں. بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا آٹا شامل کر دیں تاکہ جو ہے یہ ایک پیسٹ بن جائے اور یہ آپس میں جڑ جائے. اس یہ پورا جو پیسٹ ہوگا اس پیسٹ کو اس کی کمر پر، اگر کمر پر زخم ہے تو کوشش یہ کریں کہ میرے خیال سے اب تو ظاہری بات ہے 20-25 سال پرانا زخم تو نہیں ہوگا تو وہاں پر اس پیسٹ کو لگا دیں. لگانے کے بعد کسی جو ہے شاپر سے لگانے یعنی کہ اوپر کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ تاکہ کپڑے وغیرہ نہ گندے ہوں اور اوپر جو ہے نا اس کو کوئی گرم پٹی اس کو لپیٹ دیں. لیکن جب اس کو ہٹائیں گے تو ہٹانے کے بعد اس جگہ پر ہوا نہیں لگنی چاہیے. اس چیز کا بہت احتیاط رکھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ یہ لگے رہنے دے. اس سے انشاءاللہ کافی جو ہے نا یہ ایک پیچ مل جائے گا، بچ جائے گا اور اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن ہے روبینہ بی بی. ان کے بیٹے نے کال کی. 51 عمر ہے، 88 kg ان کا وزن ہے. معدہ خراب رہتا ہے، جلن بھی رہتی ہے، تیزابیت بھی رہتی ہے سینے میں اور جو ہے ڈکاریں بھی آتی ہیں. اس کے لیے میرا کعبہ ہے، بہت اچھا کعبہ ہے. جن کا بھی معدہ خراب ہے اس کو استعمال کریں. جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ کعبہ استعمال کریں. سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا. ادرک جو ہے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو کم کر دیں، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے تو اس کے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں اور اس میں ½ ٹی اسپون آپ اس میں اجوائن ڈالیں، ½ ٹی اسپون آپ اس میں گرین ٹی ڈالیں.
اس کا کعوہ بنائیں، کعوہ بنا کر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ڈکانے وغیرہ، سینے میں جلن وغیرہ، تیزابیت وغیرہ سب ختم، لکڑ پتھر سب ہضم کہتے ہیں نا. یہ بڑا بہترین کعوہ ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن ہے زارا، ان کی والدہ نے کال کی. 14 ایج 14 ہے اور 48 kg ان کا وزن ہے. دیکھیں بچی کی عمر کے لحاظ سے اس کا وزن جو ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں، تو کم سے کم اس کا جو ہے 30 بہرحال اتنا زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوشش یہ ہے کہ 35 kg اس کا 35 سے 40 kg اس کا وزن ہونا چاہیے. پیریڈ کی پرابلم ہے، 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں جو ہے پیریڈ نہیں آتے. دیکھیں اب اس کے لیے کیا ہے کہ بچیاں ہیں، ایک تو چکن کا استعمال کم کر لیں، دیسی چکن وغیرہ کا استعمال کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ فارمی چکن بند کر دیں. تیسرا یہ کریں کہ میتھی دانہ رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ کنٹینیوسلی ان کو کھلاتے رہیں، پابندی کے ساتھ، چھوڑنا نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ کیا کریں، جن کو پیریڈ نہیں آتے تو اس کے ساتھ اجوائن کا استعمال کرنا شروع کر دیں. یعنی 100 گرام میتھی دانہ، 100 گرام اجوائن، اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور اس کے ساتھ جو ہے انہیں رات کو سوتے وقت 1 کپ ہلدی والے پانی کے ساتھ انہیں یہ 1 چمچ جو ہے یہ کھلا دیں پابندی کے ساتھ. اسی طرح صبح کے وقت میں بھی کھلا دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پیریڈ جو ہے ناغا نہیں ہوگا، پابندی سے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا میرا کعوہ ان کو ضرور پلائیں کھانے کے بعد، اور بچی کو قبض نہ ہونے دیں، اس بات کا خیال رکھیں. اچھا ایک اور ہمارے بھائی ہیں فیروز بھائی، ان کی عمر 59 ہے اور 75 kg ان کا وزن ہے. 1 سال ہو گیا، ان کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے. سورائسس، اس کے لیے کوئی کریم وغیرہ بھی انہوں نے ڈاکٹر نے دی ہے، کچھ افاقہ ان کو ہو جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو ہے اس کے اندر کافی بہرحال یہ کہ ہاتھوں میں پیچز وغیرہ بھی بن گئے ہیں اور جلد کافی جو ہے ہاتھ پاؤں میں جو ہے کافی پیچز وغیرہ بنے ہیں. دیکھیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی میرا میتھی دانے کا پیسٹ، میتھی دانے کا گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر ویسٹین شامل کر لیں. اگر 4 چمچ میتھی دانہ لے رہے ہیں تو آپ 8 چمچ ویسٹین لے لیں. اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اس کے اندر اور اس کو اپنے جلد پر لگا لیں. اگر اس کو زیادہ مفید بنانا ہے تو وہ چیز ایک بولتے ہیں گندک، اگر آپ کو معلوم ہو شاید یہاں سے نہ ملے تو اس لیے میں ہمیشہ وہ غذائیں بتلاتا ہوں، وہ چیزیں جو آپ کو آسانی سے یہاں سے میسر ہیں. تو میتھی دانہ میسر ہے آسانی کے ساتھ، اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. اس کے اندر آپ اس طریقے سے اس کو پورا کریم بن جائے گی. اس کریم کو آپ اپنے اوپر لگائیں اور اس کے علاوہ پانی آپ خود کہتے ہیں آپ کم پیتے ہیں، پانی پابندی سے زیادہ کریں. پانی ایک تو نیم گرم پانی پئیں اور دوسرا پانی کا استعمال اپنا کنٹینیوسلی رکھیں. اور جسم میں جہاں جہاں ہے اس کے علاوہ کیا کریں، جب بھی نہا لیں نہانے کے بعد اپنے پاس میتھی دانے کا پانی اپنے پاس لے جائیں. بات کے اندر نہانے کے بعد اپنے جسم پر میتھی دانے کا پانی بھی ڈال دیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. بہن آسیہ ان کی عمر 45 ہے اور 85 kg ان کا وزن ہے. لندن سے کال کی، انہوں نے پیریڈ کبھی زیادہ آتے ہیں کبھی کم آتے ہیں تو چلتے رہتا ہے اور نہیں آتے تو پھر نہیں آتے ہیں 2-3 مہینے. اچھا اب بلڈ پریشر بھی ان کو 2-3 مہینے سے ہوا ہے اور اسی طریقے سے شوگر جو ہے ان کو 8 سال سے ہو گئی ہے. دیکھیں پیریڈ کے لیے اور میتھی دانہ آپ کے پیریڈ کے لیے مفید ہے، آپ کے شوگر کے لیے مفید ہے، آپ کے بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے. میتھی دانہ بار بار ماشاءاللہ سب کو تقریبا بتا رہا ہوں 70 سے زیادہ جو ہے وہ بیماریوں کے لیے مفید ہے. تو اب اس کے لیے ڈفرنٹ ہے، ہر چیز کے لیے الگ کس طرح استعمال کرنا یہ ذرا سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تو آپ کے لیے کیا مفید ہے، آپ کس طرح استعمال کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے اس کا گیلا کر لیں، صبح کے وقت میں اٹھ کر اس کا پانی پی لیں. ایک کام کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو ہے صبح ناشتے کے بعد اجوائن اور میتھی دانے کا کعوہ بنائیں. اجوائن اور میتھی دانے کا کعوہ بنائیں. اجوائن 1 چمچ، میتھی دانہ 1 چمچ، اس کا کعوہ بنا کر آپ اور اس کو جو ہے اس کعوے کو پیئیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی پیریڈ کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری بھی جو ہے انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جسم میں بھی آپ کے زیادہ دردیں رہتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ بات کریں تو بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس یہ لے جائیں، یہ جو جس کو کہتے ہیں نا یہ مسٹرڈ سیڈ کا پاؤڈر بنا لیں. اس کو جو ہے نا پانی کے اندر جو پانی ہوگا آخر میں اس پانی کے اندر مکس کر کے اس کو اپنے جسم پر ڈال دیں. اس سے انشاءاللہ جسم کی دردیں بھی ختم ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جسم میں دردوں کے ختم کرنے کے لیے میں نے ذکر کیا تھا رات کو میتھی دانہ اور السی کے بیج اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کو رات کو استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے. ناظرین کرام ہمارے پروگرام بھی ختم ہو جاتا ہے، ابھی 2-3-4 سوال رہ گئے تو میں انشاءاللہ جو رہ جائیں گے تو ان کو میں اگلے اس میں شامل کروں گا. ہماری ایک اور بہن ہے، ان کی بیٹی جو ہے 35 سال کی ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. چہرے پر اکنی ہو گئی ہے، اکنی تھے اب بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں لیکن نشان نہیں گئے. اس کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں چہرے پر نشان کے لیے، داغ دھبے ختم کرنے کے لیے بہترین نسخہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کیا کریں کہ آپ شہد لے لیں 1 چمچ، آرگینک شہد لے لیں 1 چمچ، آپ لے لیں آپ ملتانی مٹی لے لیں 1 چمچ اور اس میں نیمبو کی لائم جو ہے یہ لے لیں 1 چمچ.
اس کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہن فرخندہ صغیر صاحب اور زہرا، آپ کے سوال کے جوابات انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوں گا، جب انشاءاللہ پروگرام شروع کروں گا۔ ناظرین کرام، کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو آسان اور ماشاءاللہ گھریلو، کیونکہ پروگرام طب نبوی ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ طب کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جڑی بوٹیاں جو یہاں آسانی سے میسر نہیں ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں میں آپ کو بتلاؤں جو آپ کو آسانی سے میسر ہو جائے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، سب کو شفا نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔